ویلکم گائز، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور آج کا پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا ہمارے سائنس نرڈز کے لیے کیونکہ کافی کچھ کوشچنز ہیں ایسے جو یہ جو لوگ ہیں، یوتھ ہی ہے کافی، وہ پوچھتی ہے کہ سائنس سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں جو ببلیکلی کیا اس کے آنسرز مل سکتے ہیں ہمیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. ٹاپک میں بتاتا چلوں، جو آج کا ٹاپک وہ یونیورس پہ بیسڈ ہے کہ وائی یونیورس از سو بگ، اینڈ اگر وہ اتنا ہیوج ہے، بگ ہے، اور ادر پلانٹس پہ لائف کیوں نہیں ایگزسٹ کرتی، یا صرف ارتھ پہ ہی لائف کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. تو آج کا ٹاپک یہ ہے. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، کیونکہ ٹین کانفرنس میں بھی کافی ان کی اپیرنس اور بہت زیادہ کام کیا یوتھ پہ. اور ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا منسٹری بھی ہے جس کا نام مشن پاسبل ہے. ایک ان کی جو ویسے پروفیشن ہے وہ ایز اے بینکر ہیں مور دین 35 ایئرس، اور پاسٹر بھی ہیں اپنے، اور جو کاؤنسلر بھی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو. تو کیسے ہیں کینی بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ سلمان، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور اٹس این آنر کہ جے سی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں یہاں پہ ہوں. اینڈ آف کورس جے سی ٹی وی از ڈوئنگ سچ اے بگ جاب خدا کی خدمت میں. اینڈ آئی ریئلی فیل پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس. تھینک یو سو مچ کینی بھائی. اور میں تو آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، اور میرے فادر بھی ہیں، وہ بھی آپ کو جانتے ہیں. تو کیسا مطلب آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے آج ابھی تک؟ آپ نے اتنا یوتھ پہ کام کیا ہے اور کرسچن یوتھ پہ، تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین دیٹ ان ویری سمپل ورڈس کہ ہماری جو یوتھ ہے، اینڈ اسپیسیفکلی اسپیکنگ اباؤٹ دی کرسچن یوتھ، میں ایک ورڈ میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا ان کے بارے میں. شور کنفیوزڈ. ایگزیکٹلی. یہی بیسس جو ہے نا ہمارے شو کی، یہ ہے کہ جو یہ کنفیوز اندر ورڈ ہے نا وہ ان کے ذہن سے نکالا جائے کرسچن یوتھ کے. کیونکہ کافی کچھ سوال ہیں، ماڈرن ڈے میں رہتے ہیں ہم، تو کافی ایسے سوال کرتے ہیں لوگ جو میرے خیال سے پاسٹرز بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے. تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس میں جب میں ان کو کہتا ہوں نا کہ وہ بیچارے کنفیوزڈ ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. بالکل. اس لیے کہ ان کے ارد گرد ایسی کنفیوژن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. اور اس کنفیوژن کو دور کرنا جو ہے نا وہ ہم سب کا کام ہے. بالکل. اور یہ جو آج کا ٹاپک بھی ہے یہ بھی بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل. کیونکہ اگر ہم اپنی یوتھ کو جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں پھر اس پہ. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مطلب یونیورس کے بارے میں ہے بات کہ اتنا اس کی ایگزسٹنس ہے، سائنس کہتی ہے کہ بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ پلانٹس ہیں، تو کیا صرف ارتھ پہ ہی لائف ایگزسٹ کرتی ہے اور کوئی پلانٹ نہیں ہے؟ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری فل آف کنفیوژن کوشچن. بالکل. اور بہت سارے بچوں کے ذہن میں یہ ہے. اچھا، اب اس میں سلمان ہم سب سے پہلے تو کچھ گراؤنڈ رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے جب اس کو بات کرنی ہے تو ہم نے کن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلا تو ہم ایک چیز کلیئر کر لیں کہ وین وی سے کہ لائف آن ارتھ اور ویئر ایور، تو ہم کس لائف کی بات کر رہے ہیں؟ از اٹ دا ہیومن لائف اور ڈز اٹ انکلوڈز دی اسپرچل بینگز آلسو؟ اوکے، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کوشچن کو جب ہم آنسر کریں گے کہ کیا جو زندگی ہے، لائف ہے، وہ صرف زمین پر ہی کیوں، یا زمین پہ ہے یا کہیں اور بھی ہے، تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہم سائنٹیفکلی دیں گے یا تھیولوجیکلی دیں گے، یا دونوں طریقوں سے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم پہلے یہ ایک چیز کو ایسرٹین کر لیں کہ ہم کس زندگی کی بات کر رہے ہیں. دنیاوی جو انسانی زندگی اس کی بات کر رہے ہیں، یا اس میں روحیں بھی ہیں،
اسپرچل بینگز بھی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے. فرسٹ اگر ہم ابھی بات کریں تو اس کو اگر ہم ایک ببلیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں, اس میں مطلب اس وہاں سے کیا ایکسپلینیشن نکلتی ہے؟ اچھا, میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, اگر آپ اس کو, جی بالکل, اگر ہم پہلے سائنٹیفک کو دیکھ لیں. اوکے شور, ٹھیک ہے, اسٹارٹ سے, تو کیونکہ اچھی چیز بعد میں آتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, میں سائنس کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اور اس کے بعد پھر ہم, کیونکہ بائبل وائنڈ اپ کرے گا اس کو, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. اوکے, اگر ہم بات کریں کہ سائنٹیفکلی کیا لائف جو ہے وہ صرف زمین پر ہے یا کہیں اور بھی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے, اسپیشلی جو فلم میڈیا ہے, اس میں آپ کو بے شمار سائنس فکشن موویز ملیں گی. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں تو میں بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے میری آل ٹائم فیوریٹ جو سائنس فکشن مووی ہے وہ ہے اسٹار ٹریک. واو, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اس مووی کا مین جو تھیم ہے نا, وہ یہ ہے کہ دے آر ایکسپلورنگ دی ادر پلانٹس اینڈ لیونگ بینگز, وہ دیکھتے ہیں. اور وہاں پہ جو اس کا بڑا سب سے پاپولر کیریکٹر اسپاک ہے, وہ ایک ولکن اسپیسی ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے ہیں, کلنگون, ریمولن اور کارڈیسینز, اس طرح کی اسپیسیز اس کے اندر بڑا مینشن کیا, مطلب کہ وہ ایلین ٹائپ اس کے اندر بہت ساری, ادر دین ہیومن بینگز, بہت ساری اسپیسیز, لیونگ اسپیسیز وہاں پہ. اچھا, پھر اس کے بعد آپ مارول اور ڈی سی میں آ جائیں, تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سپرمین جو ہے وہ کسی کرپٹون پلانٹ سے آیا ہوا ہے, ونڈر وومن ہے وہ جو ہے وہ امیزون سے, تھینوس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. سو جو یوتھ ہے نا, ان کے ذہن میں یہ ایک چیز میڈیا نے بڑے گلیمرس طریقے سے اندر ڈالا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور جو ہے نا وہ اسپیسیز ادر دین ہیومن بینگز لائف فارم میں وہ آپ کو نظر آئے گا. اور ٹنز آف جو ہے نا سائنس فکشن موویز جو ہے نا وہ بمبارڈ کرتی ہے یوتھ کے اوپر. تو اچھا, اس کی میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک, یہ از اے پارٹ آف میڈیا پروپیگنڈا, آئی تھنک. ڈیفینیٹلی یہ جو ہے مطلب یوتھ کو انکلکیٹ کرنا, یہ چیز انکلکیٹ کرنا. اور دیکھیں, میڈیا نے اپنی دکان چمکانی ہے, ٹھیک ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ جی لوگ کیا انٹرسٹنگلی, ان کا سبجیکٹ کیا ہے, کیا وہ بڑے اچھے سے شوق سے دیکھتے ہیں, تو وہ ہم بڑے شوق سے یہ دیکھتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, اور وہ چیز پھر پروموٹ بھی ہوتی ہے. اچھا, اب اگر ہم ذرا اس کو, اگر ہم فکشن سے ہٹ کے اگر ہم آن گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر آئیں اور سائنٹیفکلی طور پہ دیکھیں, تو جو لائف فارم ہے اس کی دو اس کے اندر تھیوریز ہمیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 از دا کریشن تھیوری, ٹھیک ہے, اینڈ نمبر 2 از دی ایولیوشن, بگ بینگ تھیوری, ٹھیک ہے, یہ ہمیں نظر آتی ہے. اچھا, اب جو سائنٹسٹ ہیں جی, وہ کریشن تھیوری کو تو ڈسریگارڈ کرتے ہیں. ہاں, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کون ہے جی, خدا, اور اس نے کریٹ کیا وہ اس چیز کو, ڈارون تھیوری, سارا سب کچھ کو, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, وہ اس کو اب وہ ایولیوشن کے اوپر آتے ہیں. اچھا, اب ایولیوشن اگر ہم دیکھیں تو ٹل دس ٹائم ایز وی اسپیک ہمیں سائنٹسٹ نے بہت ساری تھیوریز دی ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی سالڈ پروف نہیں دیا بالکل کہ کوئی لیونگ بینگ کسی اور پلانٹ میں جو ہے وہ, یا ایون آن ارتھ کوئی اور ایلین جو ہے وہ ہے. بس تھیوریز ہی ہیں اور ایسی خبریں ہی ہیں. تو ہمیں کوئی سالڈ پروف جو ہے وہ ہمیں سائنس کی طرف سے نہیں ملتا. اچھا, اب سائنس نے شروع میں بہت ساری تھیوریز کی کہ جی مارس میں ہے, کہیں اور ہے, پانی دریافت ہو گیا, اور اس طرح کی چیزیں سارا کچھ. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کو کیا چیزیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے, تو جب انہوں نے ایکسپلور کیا تو ان کو کوئی بھی ایسا پلانٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ کوئی انسان. اب دیکھیں, وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے انسان کو اٹھا کے کسی اور پلانٹ پہ اس کو لے کے جایا جائے, لیکن وہ کوئی ایسی انوائرمنٹ اس کو ملی نہیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ سروائیو کر سکے. اچھا, یہ بڑے ابھی ریسنٹلی میں یہ دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر ایک فارم تھا, آپ کو پتا ہوگا ایلون مسک,
ہاں ایلون مسک کے ایک اس پہ فارم تھا کہ ایک ان کو جی ڈسکوری ہوئی ہے ناسا کو اور اسپیس ایکس نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ جی یہ جو پلانٹ ہے ایک انہوں نے فائنڈ کیا ہے ایک سملر ٹو ارتھ, مطلب ارتھ جیسی پراپرٹیز ہیں اس میں اور سارا کچھ کے سم تھنگ کر کے اس کا ہاں جی کوئی بالکل, مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کیا مطلب اس طرح کی سٹوریز بناتے رہتے ہیں یہ چیز اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے ان کے پاس؟ ابھی تک ٹھوس ثبوت نہیں ہے نمبر 1. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ پلانٹ جو انہوں نے ڈسکور کیا ہے this planet is closest to earth not exactly earth. بالکل ٹھیک ہے, اور انسان کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی ارتھ کا انوائرمنٹ چاہیے سروائیو کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ذرا سی اسموگ آ جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کووڈ آ جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سا انوائرمنٹ میں چینج آتا ہے. اب جیسے ہمارا جو یہ سورج ہے, جب اس کی الٹرا وائلٹ ریز جب پڑیں تو لوگوں کو اسکن ڈیزیزز ہونے شروع ہو گئی. بالکل. سو ان آرڈر ٹو ہیو این انہیبیٹنٹ آن اینی پلیس اٹ نیڈس ٹو ہیو اے 200% سملر انوائرمنٹ, پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ. بالکل. تو ایون اب تو بیچاری ارتھ پہ بھی سروائیول مشکل ہے. بالکل. تو دوسری جگہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو نمبر 1 ایک تو ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. نمبر 2 ہمارے پاس کوئی ایسا انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے ہیومن انوائرمنٹ وہ نہیں ہے. سو ابھی تھیوریز ہی ہیں تھیوریز. سو ایز وی اسپیک میرا سائنٹیفک اسٹانس اگر آپ مجھ سے باٹم لائن پوچھیں تو مائی سائنٹیفک اسٹانس وڈ بی کہ آئی ڈونٹ نو کہ کوئی لیونگ بینگ ہے یا نہیں ہے, بٹ ایز وی اسپیک there has been no discovery of any living being on any other planet except Earth. Okay. So that's یہ تو بڑی ایک بڑی بات ہے کہ پہلی تو بات ثبوت نہیں ہے. یہ تو ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, آپ تھیوری تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ایکچوئل میں ہمیں مطلب لوگوں کو پتہ لگے نا کہ اگر ہے بھی. یہ تو بات ہوگی. اور اگر اف دیر از مطلب لائف کو ایگزسٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ پراپرٹیز چاہیے, کوئی ایکوریسی چاہیے جیسے ارتھ کی ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے سولر سسٹم میں کوئی ایسا پلانٹ نہیں ایگزسٹ کرتا جہاں پہ ہم اگر اپنی نیبرہڈ, کیونکہ ہمارا تو سب سے نیئرسٹ سولر سسٹم ہی ہے نا, دوسری گیلیکسیز میں تو ابھی جانے کی توقع بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ایسا پلانٹ. ایون تو بڑے لوگ مارس پہ جی پانی مل گیا, مون پہ مل گیا, ایسے مطلب اس طرح. لیکن پانی اکیلا تو ایک انگریڈینٹ نہیں ہے نا زندہ رہنے کے لیے. بالکل بھی ٹھیک ہے پانی مل گیا, لیکن اس کے بعد ہوا, پھر اس کے بعد اور بڑی ساری چیزیں. بالکل. اور یہ ساری پراپرٹی صرف ارتھ میں ہی ہیں. ارتھ میں ہی. اگر ہم کہیں کہ ڈس ریگارڈنگ ناٹ ڈس ریسپیکٹنگ, مطلب اگر ہم کہیں کہ بائبل جو ہے وہ کہتی ہے کہ خدا نے آسمان بنایا, زمین بنائی, سورج بنایا دن کے لیے اور چاند بنایا, ٹھیک ہے, یہ تو بائبل نے اسپیسیفک دے دیا ہے کہ سارے لیونگ بینگس کے لیے ایک اسپیسیفک خدا نے جگہ بنائی. اگر ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں, ناٹ ڈس ریسپیکٹنگ, اگر ہم سائنس سائنس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اور بگ بینگ ہوا یونیورس میں, ساری چیزوں کو پورے یونیورس کو ایک ایگزسٹنس ملی, اور اس کے بعد ہمارا پلانٹ کریٹ ہوا, اور پھر وہاں سے لیونگ بینگز کریٹ ہوئے, اور وہاں سے پھر بندر کریٹ ہوئے, بندر سے انسان کریٹ ہوا. تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ, مطلب اس کو ہم اگر کیسے ڈیفائن کر سکتے؟ دیکھیں بگ بینگ تھیوری اور ایولیوشن تھیوری جو ہے آپ اس کو کہیں, دیکھیں بائبل میں جو کریشن کا لفظ آیا ہے اینڈ گاڈ کریٹڈ, لیکن اس میں بائبل میں پروسیس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے
ہاں آئی ڈونٹ نو, کیونکہ یہ تو ایک تھیوری ہے, ابھی اس کا کوئی پروف ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا, اب ایولیوشن تھیوری جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ جیسے بگ بینگ ہے جی کہ وہ فرام اے اسپاٹ ایک بڑا ہائی ٹیمپریچر ہاٹ جو تھا وہ ہوا اینڈ اٹ بلاسٹڈ, اور وہ پھر ہوا, اور پھر سورج نے جو تھا وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں پل جو تھا گریویٹیشنل پل سے اس نے کیا اپنے پاس لے کے آیا کچھ کو, اس میں سے ارتھ بھی ایک تھی, اور پھر وہ فرام اے ویری وارم اینڈ ہاٹ سچویشن سے پھر وہ کول ڈاؤن ہوا, اور اس سارے پروسیس میں جو چیزیں کری وہ اپنی جگہ ساری جو ایک تھیوری ہے وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, بٹ دیز آر آل تھیوریز, وی ڈونٹ نو کہ کیا ایسے ہی ایکچولی ہوا. اینڈ کوائٹ پاسبل کہ جب خدا نے کہا ہو, جب یہ ہیونز اینڈ ارتھ جب بنایا ہو تو اس کا پروسیس ہو سکتا ہے, جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایولیوشن کی طرح ہی ہوا ہو, بالکل ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن جب ہم بائبل کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں ایک اور دوسری پکچر نظر آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم صرف سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اور یہ سائنس اور ریلیجن کا اختلاف صدیوں سے ہی چلتا آ رہا ہے, ہاں, کیونکہ ریلیجن کہتا ہے بیسس آف دیئر بلیفس اینڈ فیتھ, اور سائنس کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پروف دے کے کرتے ہیں, لیکن سائنس وہاں پہ تھیوری بھی دیتی ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا, لیکن جسٹ تھیوری دیتی ہے. اچھا, اب یہ جیسے آپ نے بڑا اچھا ایک لفظ کہا کہ جی سائنس اور ریلیجن میں ایک اختلاف ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب مزے کی بات کیا ہے کہ اختلاف ہے, اور مزے کی بات یہ ہے ریلیجن ڈے ون سے اپنی جگہ پہ قائم ہے. سائنس کے جو اختلافات تھے وہ جیسے جیسے ڈسکوریز ہوتی گئی ان کے اختلافات دور ہوتے گئے اور وہ ریلیجن کے قریب آتے گئے. بالکل ٹھیک ہے, پوری طرح قریب نہیں آئے لیکن کلوز, لیکن اس کے قریب وہ اب وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ جو بات لکھی تھی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اور جو پروف نہیں ہوتی اس پہ ان کا اختلاف جو ہے وہ that continues. بالکل. سو ایسا نہیں ہوا کہ ریلیجن نے اپنا موقف چینج کر کے تو سائنس کے اوپر لے آئے, بلکہ سائنس نے اپنی فائنڈنگ سے کہا کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے. بالکل, اور یہی بات ہے کہ ابھی بھی جو یونیورس کے ہٹ کے اگر میں بات کروں آرکیولوجیکل سائٹس پہ جب جاتے ہیں تو کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں وہ چیزوں کی, تو جب کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ چیز تو اس اے ڈی میں یا ایسے کر کے ڈیٹ تھی, تو جب وہ بائبل میں بھی پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس میں ذکر ہے, تو جب دونوں چیزیں ایک کلوزسٹ ڈیٹنگ میں آ جائیں گی تو مطلب وہ پروف ہے نا ایک کہ آپ کی جو سائنس ہے وہ بائبل پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں, بائبل پہلے ہی بتاتی ہے اس چیز کے بارے میں. تو یونیورس کے بارے میں بھی ایسے ہی, اب پروسیس کا جیسے آپ نے کہا کہ پروسیس کا بائبل میں نہیں لکھا کہیں بھی, پروسیس جو ہے اکارڈنگ ٹو سائنس مطلب وہ یہی تھا. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑی سی یوتھ کے لیے اگر میں بات کروں ان کو تھوڑا سا کلوز ایک ریفرنس دے, وہ کیا ہو سکتا ہے پروسیس کے بارے میں؟ پروسیس کے بارے میں سائنٹیفکلی نہیں, ہاں, اگر تھوڑا سا ہم ببلیکل اس میں ریفرنس دیں گے کیا ہو سکتا ہے, کہ پہلے ہم سائنس کے کر لیں. دیکھیں نہیں, سائنس کا تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو آلموسٹ کورڈ, ہم نے سائنٹیفکلی تو بات کر دی, کوئی پروف نہیں ہے, کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی ڈسکوری نہیں ہے, بالکل. سو اٹس جسٹ اے تھیوری اینڈ تھنگز آر انڈر ڈسکوری یٹ, ٹھیک ہے. سو وی کانٹ سے ان اے کنکریٹ وے کہ بھی لیونگ تھنگز ہیں کہ نہیں ہے. اچھا, اب اگر ہم اب ببلیکلی تھیولوجیکلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اچھا ایک کنفیوژن ابھی تک ہے یوتھ میں جو کہ بہت سارے یوتھس کو کمپیل کر دیتی ہے کہ بائبل جو ہے وہ غلط ہے. وہ میں تھوڑی سی ذرا کنفیوژن, اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ڈیٹنگ کا, بالکل. فار ایگزامپل آپ کو آج کوئی ایسا اسکیلیٹن ملتا ہے ڈائناسور کا یا کچھ اس طرح, اور وہ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز بیک, بالکل. تو بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل تو چند ہزار سالوں کی بات کرتی ہے, ہاں, ٹھیک ہے, بالکل. 7000 ایئرس, 6000 ایئرس. تو اگر کریشن, اس سے پھر ایک چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا جو تھی وہ 6000-7000 سال پہلے بنی تھی, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئیں پھر, بالکل. تو اس میں بھی بائبل کا اس کا جواب بڑا زبردست ہے, ہاں.
اس میں ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈیپ جانا پڑے گا اور اس میں ہمیں ایک چیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اپنی یوتھ کو. ارتھ پری ایڈمک اور ایڈمک کہہ لیں, ٹھیک ہے, اینڈ ارتھ پوسٹ ایڈمک. یعنی اس کو میں آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ آدم سے پہلے دنیا اور آدم کے بعد دنیا. ٹھیک ہے, ہماری جو کریشن کا جو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آدم سے, بٹ دیر واز سم تھنگ بفور ایڈم. Okay, that's interesting. Even I didn't knew that. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو میں ہنٹ دیتا ہوں چھوٹا سا, آپ کو ساری بات کلیئر میں آ جائے گی. Okay. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آدم سب سے پہلا نہیں تھا جس کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا یا کریٹ کیا گیا تھا یا بنایا گیا تھا. آدم سے پہلے لوسیفر کو بھیجا گیا تھا. Oh. بالکل بالکل, now I got the point. ٹھیک ہے, اور لوسیفر جو تھا وہ 1/3 اپنے اینجلز کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا. اور بائبل میں آپ کو نظر آئے گا کہیں کہیں پہ, کیونکہ بائبل میں ایک سیکوینس میں لوسیفر کے بارے میں ذکر نہیں ہے. ہزکیل میں بہت زیادہ ہے, یوسایا میں ہے, ریولیشن میں ہے. ابھی جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو وہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آئے گا. تو دیر واز ارتھ بفور ایڈم. ٹھیک ہے, اینڈ موسٹ پروبیبلی, ناؤ دس از جسٹ مائی ہنچ, موسٹ پروبیبلی وہ ٹائم وہ تھا جب ایولیوشن. اوکے, دیکھیں بات کیا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا, دس از جسٹ اے تھیوری, کہ کہتے ہیں جی کہ بگ بینگ اور سم تھنگ, کوئی میٹیور ہٹ کیا ارتھ کو, اور اس سے جناب ارتھ گرم ہو گئی اور اس میں جناب یہ ہوا اور وہ, اور ایولیوشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا. کیا چیز ہٹ ہوئی ارتھ کو؟ کس چیز نے ہٹ بھی اگر کیا تو کس نے کیا؟ لوسیفر. بالکل بالکل, موسٹ پروبیبلی, دس از جسٹ اے تھیوری, مجھے نہیں پتا, میں ایک ویسے ایک آپ کو ایک تھیوری بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو دیر ور لیونگ بینگز بفور ایڈم. کتنا عرصہ وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, اینڈ دیر ور بیسٹس, دیر ور اینیملز, دیر ور دوز جو کہ ایڈم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے, سو وہ کتنا عرصہ تھا, ملینز بلینز ایئرس, وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, بٹ دیر ور. سو یہ جو اب جو ہمیں جو آرکیولوجیکل ڈسکوریز جو ہو رہی ہیں, تو موسٹ پروبیبلی جو ہمیں جو وہ چیزیں مل رہی ہیں وہ پری ایڈمک ہوں. اوکے اوکے, آدم سے بھی پہلے. آدم سے بھی پہلے. ٹھیک ہے, آدم سے تو سلسلہ ہمارا شروع ہوا نا, لیکن اس سے پہلے بھائی لوسیفر تھے. اس سے پہلے, اور لوسیفر کے ساتھ جو فالن اینجلز گرائے گئے, فالن اینجلز تھے. ٹھیک ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا ان کی شکل تھی, کیا تھے وہ, کیا نہیں تھے, وی ڈونٹ نو دیٹ. ہاں, لیکن اس کے گلمپس ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں. اگر ہم ان ورسز کو چیک کریں نا, تو ہمیں پورا پری ایڈمک ہمیں ارتھ کا ایک ہمیں نقشہ تھوڑا سا ہمیں مل جاتا ہے. تو میں یوتھ کو کہوں گا, جسٹ گو آن گوگل اینڈ ریڈ بکس پری ایڈمک ارتھ. اوکے, یہ تو بڑی, یہ میں کروں گا اسٹڈیز کو. اور یہ جو پری ایڈمک ارتھ تھا, اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں, مطلب انسان کی کریشن سے پہلے کی بات ہے نا. جی بالکل. ہاں, تو اس میں بہت زیادہ ایسی لیونگ بینگز ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ, نہیں ایکسٹرا ٹریسٹریل کہتے ہیں, لیکن یہ سائنٹیفک ٹرم ہے, لیکن ایک اور ببلیکل ٹرم ہے, مجھے اب اسکپ ہو گیا میرے مائنڈ سے, وہ فالن اینجلز کہہ لیں. نیفیلیمز تو نہیں کہہ رہے مے بی, لیکن اس کے کلوزسٹ ایک ٹرم ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ لیونگ بینگز تھیں لیکن ہیومنز نہیں تھے. ہماری کہانی تو آدم کے بعد شروع ہوتی ہے نا. تو یہ جو کریشنز تھیں, ان کو آرکیولوجیکل سائٹس پہ جب یہ جاتے ہیں, ان کو ملتی ہیں چیزیں, تو یہ چیزیں ابھی تک, اب سائنس کہتی ہے کہ جی اتنے ٹائم تک یہ چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جی یہ تو ملینز آف ایئر پرانی. تو اس میں کیا مطلب, اس میں کنفیوژن مجھے ہو جاتی ہے پڑھ کے. تو وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا
کہ ابھی جو آپ کو ڈسکوریز ہو رہی ہیں, کوئی اسکیلیٹن مل جاتا ہے, کوئی ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے کہ یہ اتنے ملین تھا, تو وہ پری ایڈمک جو اس وقت جو تھے لیونگ بینگس, بیسٹ تھے, اینیملس تھے, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, ڈائناسور ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے پرٹین کرتا ہے. اوکے مطلب یہ چیز بھی ہے کہ جو ہمیں یہ ملتی ہیں سائٹس وغیرہ, تو یہ پری ایڈمک پہ, اور بائبل میں اس کا بڑا باقاعدہ ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں کہ پری ایڈمک والا جو ارتھ تھا, اس میں ہاؤ اٹ کیم ان ٹو بینگ, مطلب ہمارے سائڈ سے. اچھا دیکھیں, ہاؤ اٹ کیم ان ٹو بینگ جو تھا, اب میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے بات آدم سے. اب ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ کے بیچ میں اور آدم کے بیچ میں کیا ٹائم پیریڈ تھا, nobody knows. اوکے اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان لوسیفر کو نیچے پھینکا گیا. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ کتنی دیر وہ یہاں پہ رہا, اس نے ڈویل کیا اپنے فالن اینجلز کے ساتھ, among other living beings who were not humans, کیونکہ ہیومنز اس وقت تک کریٹ نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کتنا عرصہ رہے, کیا انہوں نے کیا, کیا کرتے تھے, وی ڈونٹ نو دیٹ, لیکن اس کے گلمپس ہمیں بائبل میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈفرنٹ, ایک علیحدہ سے یہ اس کی ایک ریسرچ ہے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا, یہ اس کے اوپر میں بڑا انٹرسٹیڈ ہوں, یہ والے پری ایڈمٹ کے اوپر. تو I would like to have another podcast on that as well. Sure. اور اگر if we want, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اینڈ کی طرف لے کے چلے, کنکلوڈ کریں تھوڑا سا, کہ اگر یہ یونیورس ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ آپ کے لیے بنایا گیا ارتھ لیونگ بینگس کے لیے, تو ان دونوں کا آپس میں جو اختلاف ہے, اس کو کہاں پہ کلوز کیا جا سکتا ہے؟ کن دونوں کا اختلاف؟ بائبل کا اور سائنس کا. ٹھیک ہے. یوتھ کے لیے میں اسپیشلی چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جن کا ایک کوشچن ہے, ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہو, وہ فیتھ کی طرف زیادہ اسٹرانگ. اچھا, ان کے مائنڈ میں کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ تھا کہ سائنس, ابھی ہم نے اس کا آنسر دے دیا ہوا کہ پروف نہیں ہے کوئی بھی, لیکن ابھی بھی وہ ایک کوشچن رہتا ہے کہ یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے. بائبل وہ کہتے ہیں جی, بائبل کہتی ہے یونیورس نہیں ایگزسٹ کرتا, صرف ارتھ ہے. یہ مجھے یہ بھی ایک نہیں, پر یہ تو سائنس بھی کہتی ہے یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے. دیر آر پلانیٹس اینڈ دیر آر بہت ساری چیزیں ہیں, وہ تو سائنس بھی کہتی ہے اس چیز کو کہ دیر از یونیورس, اور ایک گلیکسی نہیں ہے, دیر آر مینی گلیکسیز. بالکل. اینڈ مینی اسٹارز, مینی پلانیٹس, یہ تو سائنس بھی کہتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ صرف ارتھ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ببلیکل وے میں ٹھیک ہے, ارتھ ایگزسٹ کرتا ہے, یونیورس ڈز ناٹ ایگزسٹ, کہ صرف ارتھ کے راؤنڈ باؤٹ ہی بائبل جو کا ذکر ہے, یونیورس کے کا کوئی اس میں آنسر نہیں ہے بائبل میں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا. چلیں اب لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ, کہ لیونگ بینگز, ہیومنس, کیا وہ بائبل کی روح سے تھیولوجیکلی کیا وہ کسی اور جگہ پہ ہیں یا صرف دنیا میں؟ ٹھیک ہے. اب ہم ذرا اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ اچھا, بائبل بڑے واضح طور پر اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ جو زندگی ہے وہ صرف دو جگہ پر ہے. کہاں پہ ہے؟ ایک ہے دنیا میں ارتھ پہ, اور ایک آسمان پہ. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کہیں گے جتنی آیتیں میں آپ کو کوٹ کر کے دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کہاں پہ ہے, لیکن میں آپ کو چند آیتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اوکے. آپ کو بڑا واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا کہ انسان صرف اور صرف دنیا میں ہی ہے, اس ارتھ پہ ہی ہے, اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سائنٹسٹ جتنا مرضی ٹل لگا لیں ان کو پروف نہیں ملے گا. بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈے ون سے. اچھا, اب لیٹس موو آن ٹو دا, اچھا ہم تو پروف دیں گے, سائنٹسٹ ابھی پروف نہیں دیے, ہم تو پروف دیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. سو جینیسس چیپٹر 1 پہلی 2 آیتیں
آپ کو واضح آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اینڈ دا اسپرٹ آف گاڈ ہوورڈ آن دا واٹرز. اوکے, یہ تو فرسٹ آیا تھا. ٹھیک ہے, کہ خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے لکھا ہے زمین کو اس نے بنایا. ہاں, تو بھائی وہ یونیورس میں کیوں نہیں جنبش کر رہی تھی؟ وہ سورج پہ کیوں نہیں جنبش کر رہی تھی؟ وہ کہیں اور کیوں نہیں, کیوں وہ زمین کی ہی پانی کے اوپر جنبش کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں اور اس میں 45ویں آیت اور اس کی 18ویں ورس کو دیکھیں, تو اس میں لکھا ہے, فار دس از واٹ دا لارڈ سیز, He who created the heavens, he is God. He who fashioned and made the earth, he founded it, earth ko. He did not create it to be empty. Okay. یہ earth کی بات ہو رہی ہے. He did not create it to be empty, but formed it to be inhabited. It was purposely Built for inhabitants. ٹھیک. اور اس کے لکھا ہے he says I am the Lord and there is no other. اچھا, اب خدا نے جب پوری یونیورس کو بنایا تو صرف ارتھ کے لیے کیوں کہا کہ he particularly کہ he formed it to be inhabited؟ اس نے سورج کے لیے کیوں نہیں کہا, اس نے چاند کے لیے کیوں نہیں کہا, مارس کے لیے کیوں نہیں کہا, کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. اچھا, اب آپ آگے چلیں. اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار ورس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لوکا 10واں باب اس کی 21ویں آیت. یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ نیل ان دا کافن. خداوند یسوع مسیح کے لفظ ہیں, اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا. ٹھیک ہے, اور کہنے لگا, آئے باپ, آسمان اور زمین کے خداوند, میں تیری حمد کرتا ہوں. آسمان اور یونیورس کا خدا کیوں نہیں کہا؟ اوکے. آسمان اور زمین کے خداوند. دیکھیں, بات یہ ہے, سمجھنے کی بات ہے, زمین کا خداوند اس لیے ہے کہ زمین میں زندہ لوگ رہنے والے ہیں. یونیورس کا وہ خداوند نہیں ہے, یونیورس کا وہ کریٹر ہے. ٹھیک ہے, یونیورس کو تو اس نے کریٹ کیا, وہ ان کا کریٹر ہے, وہ خالق ہے. خدا تو وہ کسی زندہ شخص کے لیے خدا ہوگا نا. یہ پوائنٹ ہے. اور زندگی صرف زمین پہ آئے. خداوند یسوع مسیح کے اپنے لفظ ہیں کہ آسمان اور زمین. ٹھیک. جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف 2 جگہ پہ زندگی ہے, ایک آسمان پہ ہے اور ایک زمین پہ ہے. آسمان پہ روحانی زندگی ہے, وہاں پہ روحانی مخلوق ہے, اور زمین پہ ہم انسان اور جانور اور ایمان. اور اس بات کو انڈورس کر رہے خداوند یسوع مسیح. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور کائنات کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ایک اور آ جائیں. اب آپ اسٹیٹمنٹ ایک اور آ جائیں. اسٹرانگ, ہماری پیاری دعائے ربانی. اوکے. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل نہیں. اب یہاں پہ دعائے ربانی کیا ہے جو آپ ہر روز بولتے ہیں؟ تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پہ. نہیں جی, نہیں, کائنات میں پوری ہو. بالکل. یہ تو میں کہتا ہوں ابھی کوئی سی بھی ڈینومینیشن اس کو تو کر سکتی نا. دیکھیں, بات یہ ہے, مرضی لیونگ بینگز کے لیے پوری ہوتی ہے نا. لیونگ بینگز کے اوپر مرضی ہوتی ہے. بالکل. اس کی تو کوئی مرضی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. کسی پلانٹ کی کوئی مرضی نہیں ہے, کسی ستارے کی کوئی مرضی نہیں ہے. وہاں پہ کیوں کہے گا خداوند کہ جی جیسے آسمان پہ پوری ہو ویسی کائنات میں بھی پوری ہو؟ کائنات تو کریٹر ہے, وہ تو ویسے ہی اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لیونگ بینگز کے لیے استعمال ہوا ہے. اینڈ لیونگ بینگز از اونلی آن ارتھ. بالکل. یہ تو میں کہتا ہوں بہت مزے کا پوائنٹ ہے, اور یہ کافی لوگوں کے لیے آئی اوپننگ ہے. سمپل, بڑی سمپل سی بات ہے. اس میں تو کوئی اتنی تفسیروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی تو ہم نے بات کی, ایڈریس کیا انسان کو. ٹھیک ہے, اب آنے ذرا تھوڑا سا اسپرچل بینگز کی ذرا بات کرتے ہیں. جی ضرور. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جی اسپرچل بینگز آر ان ہیون, یہ تو ہمیں پتا ہے. فرشتے ہیں, خداوند خود ہے وہاں پہ,
خداوند یسوع مسیح ہے, پاک روح ہے, وہ آسمان پہ بھی ہیں اور زمین پہ بھی. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. بے شمار آیتیں شیطان کے لیے, لوسیفر کے لیے لکھا گیا کہ اس کو آسمان سے گرایا گیا, اور کہاں گرایا گیا؟ زمین پہ. بالکل بھائی کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں گرایا گیا؟ کائنات میں کائنات میں تو بے شمار جگہیں ہیں, اور زمین سے بہت بڑی بڑی جگہیں ہیں, ان کو وہاں پہ کیوں نہیں گرایا گیا؟ کیوں صرف اس کو زمین پہ گرایا گیا؟ کیونکہ زندگی زمین پہ ہے, لیونگ بینگز زمین پہ ہے, کسی اور جگہ پہ نہیں ہے, اور اس کو وہاں پہ پھینکا گیا. اور اب آپ ایک اور مزے کی بات دیکھیں, یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 30ویں آیت میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. لکھا ہے, اس کے بعد میں تم سے, یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. کس کا سردار؟ دنیا کا, کائنات کا سردار تو نہیں کہا. اور انگلش میں ورڈ یوز ہوا ہے لوسیفر کے لیے, پرنس آف دس ورلڈ. یونیورس نہیں کہا, کیونکہ زندگی صرف دنیا میں ہے. اور لارڈ, پرنس, کنگ ایسی جگہ پہ ہی ہوگا جہاں پہ زندگی ہے. بالکل, یہ ورڈز ان کو ہی ملیں گے جو لیونگ بینگز ہیں. اب آپ کسی مون پہ جا کے چلے جائیں, ہٹلر کو وہاں بٹھا دیں کہ چل بھی یہ سارا چاند تیرا ہے, تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب لاسٹ بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا. ایک وقت کے لیے مان لیں کہ چلیں جی دوسری جگہوں پہ بھی انسان ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیکیئنگ. ہاں, یہ تو ٹھیک ہے. اور بائبل میں آیتیں لکھی ہیں کہ خدا آخر میں نیا آسمان اور نئی زمین بنائے گا. کیوں بنائے گا؟ کیونکہ ہر چیز ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ڈکے ہو رہی ہے, ہر چیز تباہ کی طرف جا رہی ہے, اور خدا اس کو نیا بنائے گا. یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر فار دا سیک آف ڈسکشن اگر زندگی کہیں اور پہ بھی ہے, تو بھائی جان ہمیں ان کا ریڈمپشن پلان تو بتا دیں کہ ہونے کیا والا ہے. کہ ان کے بیچاروں کے ساتھ جب وہ تباہ ہونی ہے, تو وہاں جو زندگی ہے اس کا ریڈمپشن پلان کیا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا ریڈمپشن پلان خداوند یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا ریڈمپشن پلان کیا ہے؟ اگر خدا ایک ہے اور ان کا بھی خدا ایک ہے, تو کیا خداوند یسوع مسیح ہر پلانٹ پہ جا کے کروسیفائی ہوگا اور ان کے لیے نجات کا رستہ بنے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اور بائبل اس کے بارے میں کوئی چیز بتاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتانا کیا ہے اس نے, کیونکہ ہے ہی نہیں ہے. اٹس مور کامیکل کہ مطلب خداوند یسوع مسیح اور جگہ پہ جا گا تو نہیں, لو جی آج زمین کی باری ہے, آج میں نے ادھر ہونا ہے, اب میری چاند کے اوپر باری آ گئی ہے, اب میری مارس کے اوپر باری آ گئی ہے, اب میری جو ہے نا پلیٹو کے اوپر باری آ گئی. یار یہ کیا مذاق ہے یار. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب سلمان لاسٹ بات, آخری بات, یہ بات ہوتی ہے, یہ بات تو سائنٹیفکلی بھی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ بات تھیولوجیکلی بھی ببلیکلی بھی ہمیں نظر آ گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے علاوہ کہیں پہ اور کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل. سوال لاسٹ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر نہیں ہے تو پھر یہ چاند ستارے اور یہ اتنی بڑی یونیورس اور گلیکسیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل, یہ بھی یہی اصل میں بیس ہے ہماری اس ٹاپک کی. تو بھائی جان میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بائبل میں بڑا واضح طور پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, نتھنگ ایلس. اوکے. کہ جب انسان ادھر بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھے, کائنات کو دیکھے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کو دیکھے, پولوس کہتا ہے کہ خدا مت یہ کہو کہ بھی کہ تمہیں کلام نہیں ملا, تم تو کائنات کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک کوئی ہے یہاں پہ جس نے ان سب کو بنایا. بالکل بالکل. اور یہ خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی نا. ایک کریٹر ہے جس نے اتنی بڑی باس بنائی چیزیں, اور ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے بالکل کہ ہمیں احساس ہو کہ کوئی there is someone, there is a being bigger creator than us. بالکل. اور اس میں آپ کو میں صرف یہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے, بائبل کی آیت آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں آپ اگر زبور دیکھیں 19 باب اس کی پہلی آیت, اس میں لکھا ہوا ہے دی ہیونز ڈکلیئر دا گلوری آف گاڈ.
بالکل. The heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork. یہ وہ فرماننٹ یہ یونیورس کا یہ سارے اس کے ہاتھ کی کاراگریاں ہیں. یہ تو بڑا واضح طور پہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے زبور 8 باب اس کی تیسری آیت میں اس میں لکھا ہے I consider your heavens the work of your fingers. وہ کہ یہ تیری انگلیوں کی تخلیق ہے. ہاں یہ جیسے بنایا خدا نے. The moons and the stars which you have ordained. یعنی کہ یہ سب تیرے ہاتھ کی تیری انگلیوں کی تخلیق ہے تاکہ تیرا نام جلال پائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی آیت ہے. اور اسی اور یہ تو صرف میں نے آپ کو 2 بتائی ہے, بے شمار اور ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے سارا کچھ. بالکل. اور یہ اسی آیت کو میں اگر تھوڑا سا آگے پروگرام کو لے کے چلوں اپنے پوڈ کاسٹ کو, اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بائبل میں اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں اور آیتیں ایسی جو اس کی پروف رکھتی ہیں. تو would you like to share any suggestions to our youth کہ اگر وہ اپنا فیتھ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو there some tips you can give. ہاں شور بالکل. ٹپ کے لیے میں رومیوں کا خط اس کی پہلا باب اس کی 25ویں آیت میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل. اور یہی میری ٹپ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس میں کیا لکھا ہے they exchange the truth of God for a lie. کہ انہوں نے خدا. اچھا ٹھہرے اس کو ہم نا اردو میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھہرے میں ذرا اردو کی اس کے نکال لوں تاکہ ہمیں ذرا دونوں سے ذرا واضح طور پر ہمیں. رومیوں اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت. ہاں جی اس میں لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. کہ جی کہیں اور پہ بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور خدا نے کریشن نہیں کی اور خدا از ناٹ دی کریٹر اور اس طرح کی جو ساری کنفیوژن جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ جو. اور ہمیں یہ بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے بائبل کہتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کنفیوز کرنے والا ہے. وہ کریٹ کرتا ہے کنفیوژن. تو بائبل کہتی ہے اسی لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بائبل کی سچائی کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینیپولیٹ کیا اس کو چینج کر دیا اور اس کو کنفیوز کر دیا. آج جب یوتھ میڈیا کو دیکھتی ہے, آج جب یوتھ جو ہے وہ ان سب تھیوریز کو دیکھتی ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے. میری ان سے سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ساری چیزوں کو سائڈ پہ کریں اور خدا کے پاک کلام کو بڑے دھیان سے پڑھیں. The knowledge of God will reveal the truth. ہاں. اور اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ دیکھنا چھوڑ دیں. You can watch this for entertainment but don't believe in them. ہاں بالکل. اور لیکن ایک ہیومن سائیکی ہے, جب آپ کوئی بھی انفارمیشن اوپر نیچے کانسٹنٹلی آپ جب اس کو دیکھتے رہیں گے نا تو آپ سائیکولوجیکلی جو ہے نا آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ اور اس طرح یہ میڈیا کے تھرو بیان کیا جاتا ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ پروف اور بڑی بلیو ہے یا ہمارے پاس پروف ہے کہ ایسے ایسے ہوا اور اس طرح بیان کیا جاتا ہے آگے آڈینس. تو وہ لوگ بھی پھر انڈائریکٹلی بھی نا لوگوں کے کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ انہوں نے کہا تھا ایسے ہوا تھا. دیکھیں باٹم لائن کیا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت دی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا. بالکل ٹھیک ہے. اور خدا نے دنیا سے, اب یہ لے چلے ایک اور آیت آپ کو مل گئی, دنیا سے آپ سے محبت. خدا نے کائنات کیوں نہیں لکھا کہ کائنات سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخشا, کیونکہ یہاں پہ انسان ہے جو خدا کی کریشن ہے اور خدا کی سب سے بہترین کیوں ہے, اس لیے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے living beings on the image of God is only on earth, اس دنیا میں ہے. اور خدا جو ہے وہ صرف اس نے دنیا کو بنایا کہ یہاں پہ انہیبیٹنٹ جو ہے وہ کہیں کسی اور میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. سو اپنی کنفیوژنس کو مت کریٹ کریں, ان باتوں میں چکروں میں مت آئیں, بائبل کو کھولیں, پڑھیں
اور کلام کی سچائی سے اپنی زندگی کو گزاریں. بالکل ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ واز ریئلی آئی اوپننگ. جو آخری آئی تھی نا وہ مجھے پھر سے ایک دفعہ آ رہی ہے کہ دنیا سے ایسی محبت کی. تو دیٹ واز ریئلی گڈ. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا بھی، اور آج کا ٹائم دینے کے لیے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی کافی سیکھا ہوگا آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے. اور مجھے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آئی ایم 100% شیور کہ جو بھی کنفیوژنز ہیں آپ کے ذہن میں، جو یہ سوال کے ارد گرد گھومتی ہیں، کلیئر ہو چکی ہوں گی اب تک. اینڈ اگر آپ اور کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، سو جسٹ اوپن اپ یور بائبل اینڈ یو کین کلیئر اینی کنفیوژن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئے آنے والی پوڈ کاسٹ جو ہیں اس پر آپ کو پتہ لگ جائے. سو تھینک یو سو مچ. اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ود اے نیو ٹاپک. سو آج کے لیے اتنا ہی، اینڈ تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.